السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله مصابيح الدجى والظلم. وبعد، قال الحكيم في كتابه المحكم: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. تو عرض کیا جی ضحیٰ کے معنی بھی ہم نے، اور والضحیٰ، اور پھر واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. کہ آپ کے ذہنوں میں، اذہان مبارکہ میں یہ بات اگر ہے تو ہم نے کہا کہ یہاں مفسرین مختلف ان کی رائے ہے، کچھ کیا، لیکن جامع ترین جو ہے تفسیر، جن کی جو چوٹی کے جو مفسرین ہیں جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی انہوں نے جو اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ، کہ آپ کی زندگی کا اگلا دور جو ہے پچھلے دور سے، وَلَلْآخِرَةُ وَلَلْحَيَاةُ الْآخِرَةُ، آپ کی زندگی کی اگلا دور جو ہے پچھلے دور سے خیر، وَلَلْآخِرَةُ خیر لک من الاولی، پچھلی زندگی سے اگلی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہے، اگلا دور پچھلے دور سے بہتر ہے، اور یہ واقعی ہے. اور اسی حوالے سے آپ اس کو ذرا پھیلاتے جائیے، اور آپ کا آغاز جو ہے، انجام جو ہے آغاز سے صدہا بہتر ہے آپ کے لیے. یہ بھی حقیقت بھی یہی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. اور اسی کو سلسلے جاتے ہوئے دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار آخرت، یعنی قیامت کے دن جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ خیر لک من الاولی. دنیا میں بھی آپ کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عطائیں ہیں، اللہ شامل حال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے مقابلے میں وہ نہیں ہے. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ اس کی تشریح کی کل. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ ساری آیتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیت کے لیے. میرے حبیب، میں نے تجھے کبھی چھوڑا ہے نہ تجھ پہ ناراض ہے، بلکہ میری عطا کی بارشیں جو ہے وہ مسلسل تجھ پہ نازل ہو رہی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ہمارے علماء عام طور پر اس کو شفاعت فقط اس پہ، یہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن آیات محدود نہیں ہوتے. وَلَسَوْفَ، لام جو ہے اس کو عربی زبان میں یقیناً بطور تأکید، میرے حبیب، سوف، ان قریب. عربی زبان میں اگر کہے گا نا ستجی، آپ تشریف لائیں گے کچھ وقت کے بعد، سوف تجی، بڑی مہلت کے بعد. آپ ہمیں کہیں گے نا بھائی آپ ہمارے ہاں دعوت ہے آ جائیے، اسے مشکل ہے، آج کل لوگ دعوت تو بہت کم کرتے ہیں. اگر کہیں فرض ہم کہے گا ساجی، انشاءاللہ میں آتا ہوں، انشاءاللہ میں آتا ہوں، کچھ وقفہ ہے اس میں. اگر سوف اجی کو کہے گا قریب، انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد، کچھ فاصلوں کے بعد، کچھ مدتوں کے بعد میں آؤں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہر ایک لفظ سمجھتا ہوں اس میں. وَلَسَوْفَ، یقیناً میرے حبیب، ان قریب، تیرے پروردگار، ربک، جو تجھے پروردگار کسے کہتے ہیں؟ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر بہتر تک پہنچانے کے لیے، دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے تک پہنچانے کے لیے، تیسرے مرحلے سے چوتھے مرحلے آگے کمال تک پہنچانے والے، تربیت، ربا، ترقی دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار عالم. وربک، تیرے پروردگار جو تیری خصوصی ہدایتیں تیری شامل ہے.
وہ پروردگار جو ہے وہ لسان قریب تجھے یعطیک عطا کرے گا، عنایتیں ہوگی، عطا کی بارشیں ہوگی، فترضا تو میرے حبیب تو کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے، تیری خوشی کے کمال تک عطائیں کیا عطا نہ ایک عطا نہیں ہے، عطا ہی سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تائیں کہ تو کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر در منصور ہے میرے پاس، یہاں پر ہے، لائبریری میں بھی ہیں، جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت چوٹی کے عالم اس کا، تاریخ بھی ہے، تاریخ سیوطی بھی ہے، تفسیر جلال الدین سیوطی بھی ہے، علم عربی ادبیات میں ید طولہ رکھتے ہیں، ان کی کتابیں آج تک ایک تقریباً 900 سال اس دنیا سے چل بسے 900 سال ہو گئے، پھر بھی آج تک کتاب سیوطی نہیں ہے جو آج بھی حوزے علمیہ قم اور نجف میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، عربی ادب میں معیار سیوطی یعنی ملا جلال الدین سیوطی، ان کی تصنیف ہے، بڑا پائک ہے۔ ان کی تفسیر در منصور بھی ہیں، روایات کی روشنی میں قرآن کے، اس میں نقل کرتے ہیں امام باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ ارجا آیت فی کتاب الکریم، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے زیادہ گناہ گاروں کے لیے، امت مرحومہ کے لیے سب سے زیادہ امید سے بری ہوئی آیت، امید افزا کیا ہے؟ وہ شفاعت کے حوالے سے کون ہے؟ ہادی الآیہ، امام باقر نقل کرتے ہیں یہ آیت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیری خوشنودی تک، تیری رضایت تک، خوش ہونے تک۔ اور ہے حدیث میں بھی ہے کہ مولا امیر المومنین سے بھی منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اتنی شفاعت ختمی مرتبہ گناہ گاروں کے جو قابل شفاعت ہو ان کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے کہ میرے حبیب ارضیت یا محمد، میرے محمد حبیب کیا تو راضی ہو گئے؟ کہتے رضیتو، میں راضی ہو گیا، اس حد تک جو قابل شفاعت ہے۔ البتہ شفاعت کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی نہیں کہ زندگی بھر یزیدی کردار انجام دیتے رہیں پھر وہ گئے وہ جانتے ہوئے جان بوجھ کے لوگوں کے حقوق پہ دن رات ڈاکے ڈالتے رہیں پھر شفاعت، یار وہ تو حقوق الناس کا مسئلہ ہے بھائی، وہ تو دینا ہی دینا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے تو عادل بادشاہ ہے نا جی، کیسے ہو سکتا؟ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، زیادتی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ رضیتو، تو اسی تفسیر در منصور میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہرائے مرضیہ کی گرانی میں دولت کدے میں آپ تشریف لے گئے، دیکھا فاطمہ جو ہے وہ زہرائے مرضیہ جو ہے وہ چکی سے آٹا پیس رہی ہے اور مبارک ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، اور ایک اون کے بالوں سے بنائی ہوئی ایک چادر زیب تن ہے، اڑی ہوئی ہے، اون کے بالوں سے جو چادر بنتی ہے نا وہ نفیس نہیں ہوتی، اتنے چھر آتی ہے، ہو سخت پنجو ہو اللہ جواب ہے سے رزق مارنا گنواہ آرام کو نہیں قرچ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی داغے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اونٹ کی بالوں سے بنی ہوئی چادر کس پہ زیب تن ہے؟ حبیب کبریا کی صاحبزادی چہیتی بیٹی زہرائے مرضیہ، اور چکی سے آٹا بھی کیا کر رہے ہیں جی؟ پیس رہے ہیں، زخمی ہیں، ہاتھ چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا فاطمہ
عجلی، ہاں جلدی کرے، یہ دنیا تو گزرنے والی دنیا ہے۔ فتجرعی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ، مجھے حدیث یاد ہے، مطابق برداشت کرو میرے بیٹی میری بیٹی، برداشت کرو دنیا کی سختیوں کو، تجرعی مرارت الدنیا، لیکن اس کے نتیجے میں لنعیم الآخرہ، آخرت میں بہترین نعمتیں میری بیٹی تیرے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اسی کے بعد یہ آیے شریفہ نازل، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب تجھے عنقریب اتنا عطا کرے گا تو خوش ہو جائیں گے۔ شفاعت کبریٰ، مقام شفاعت کبریٰ، نہ فقط وہ نہیں ہے لَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یعنی آپ کے لیے عنقریب اللہ تعالیٰ عطاؤں کی بارش آپ پر ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ فتوحات دنیا میں کیا؟ آپ کو چھوڑ دیا میرے حبیب، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، تیرے پروردگار تجھ پہ ناراض، کیا فرق ہے؟ کہاں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اس دنیا میں بھی، اگلی دنیا میں بھی، اس دنیا میں آپ کے لیے جزیرہ عرب پہ مسلط ہوں گے، آپ پورے جزیرہ عرب پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لے جائیں گے۔ آپ کی نسل، یہ اس کی تشریح میں کر رہا ہوں، آپ کی نسل اتنی نسل افزائی ہوگی، اتنی آپ کی نسل میں برکت ہوگی قیامت تک۔ دیکھیں اولاد رسول اتنی سختیوں کے باوجود، بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں اتنے پھیلی ہوئی ہیں اولاد رسول، ماشاءاللہ ان کی تعداد۔ میرے حبیب تیرا دین، تیری اولاد اور علم، کمالات دنیا میں کیا ہو جائیں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اللہ تعالیٰ دے گا۔ آج دیکھیں آپ کے پیروکار، میرے حبیب تیرے پیروکار لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں، 5 وقت لا الہ الا اللہ، کونے کونے اس کرۂ ارضی کے کونے کونے میں، ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، پتہ نہیں کیا سے کیا دوسرے جو بر اعظم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز اذان ہے۔ درود بھیجئے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ دنیا میں، آخرت میں تو ماشاءاللہ، آخرت میں کیا مقام ہے جی، سب سے زیادہ جو مقام ہے، ابھی میں نے عرض کیا نا، مقام ہے شفاعت، یہاں تک کہ رضیت، کیا راضی ہو گئے میرے حبیب، راضی ہو گئے تو؟ ہاں جی، اس حد تک۔ اس کے ایک جھلک میں آپ کے سامنے نقل کروں گا اس سے شفاعت کبریٰ کے مقام شفاعت پہ، جب بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ ریاحین الشریعہ ایک کتاب ہے، بظاہر مقدس اردبیلی کی تالیف ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں نقل کرتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری، اور سے سن لیجیے، یہ نال تاریخ زبان میکن پھے تو میرے محترم جابر ابن عبداللہ انصاری امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا اپنے رسول اللہ، آپ اپنے جدہ مکرمہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہا کے حوالے سے ایک حدیث مجھے آپ نقل کریں، ان کی خصوصی فضیلت کے حوالے سے، خصوصی ہوتے ہیں نا فضیلت، اس کے حوالے سے نقل کریں تاکہ میرے لیے بھی خوشی ہو، اور سننے والے جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی کیا میں نقل کروں، وہ بھی کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ فرمایا جابر سن لے، یہ حدیث میں نقل کر رہا ہوں میرے والد گرامی سے، اور ایک تسلسل سے اسناد کیا ہے، ہاں امام
باقر جو ہے وہ کس سے نقل کریں گے؟ امام سجاد سے۔ امام سجاد کس سے؟ اپنے بابا سید الشہداء سے۔ سید الشہداء کن سے؟ ہاں مولا امیر المومنین سے، پھر وہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کے میدان محشر میں کروڑوں کی کیا بات ہے جی، کھربوں سے بھی زیادہ ہوگے نا، سارے جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں قیامت کے دن۔ تو وہاں نور کے منابر نصب کیے جائیں گے، سجائے جائیں گے۔ یار اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت کیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی کی کیا عظمت ہے، اور ان کے اولاد کی کیا عظمت ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ اس دنیا میں تو مظلومیت سے گزر گئے۔ تو نور کے منابر سجائے جاتے ہیں، نصب کیے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تمام انبیاء کے لیے اب 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 ممبریں نصب کیے جائیں گے۔ تمام سے ممبر وہاں 1,24,000 واندینا ودوہاتو ننسو سیدت سکروندو احتدر عالم بھی رشتک ممبر کیا یوں فاصلہ لسی اخبری نمین مسالے کرے چلو دو سے مایوک یہاں روندو سے اخلاص دینا تقریباً نرٹان سے نکی کیا یہ کچھ زیادہ ہی 1,00,000 ممبر نام دو ہے نور کے منابر ہیں۔ اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام 1,24,000 جو منابر ہیں سب سے اعلیٰ و ارفع بلندترین ممبر کس کے ممبر ہوں گے؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ممبر، اس پہ میں مزین ہوتا ہوں کھربوں انسان کے سامنے، سامعین کھربوں انسان ہے، اور اس کے انبیاء بھی ہے، اولیاء ہے، اوصیاء ہے، اور اس کے بعد نچلی سطح پر اس کے بعد اوصیاء کے منابر جو ہے وہ مزین کیے جائیں گے، نصب کیے جائیں گے۔ سب سے ارفع ترین بلند ترین تمام 1,24,000 پیغمبروں میں کے اوصیاء میں میرے وسیع ابن عم علی کا ممبر جو ہے وہ سب سے بلند و ارفع ہوگا۔ سمجھتے ہیں جی؟ پھر اولاد انبیاء حسنین کے منابر سب سے بلند و ارفع ہوں گے۔ اس طرح طویل ہے حدیث انتہائی، میں مختصر کرتا ہوں۔ پھر وحی نازل ہوتی ہے، میرے حبیب خطبہ دینا ہے آج سامعین پیغمبران الہی 1,24,000 اور ان کے اوصیاء اور ان کے تابعین اہل محشر تا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ یعنی تقریر کی آپ نے کہ کبھی انبیاء نے ایسی تقریر نہیں سنی تھی، سمجھ لیا؟ اور ارشاد فرمایا میرے وسیع علی ایسی تقریر آج اس بلند ترین اوصیاء کے منابر میں سب سے زیادہ بلند ممبر تیرا ہے، اس پہ مزین ہو کے خطبہ دے دے کہ تمام اوصیاء سامعین رش کرے۔ بہرحال حدیث طولانی ہے، اتنے مختصر کرتا ہوں، اتنے میں منادی ندا کرتا ہے یا اہل المحشر، اے محشر کے میدان میں رہنے والو سن لو، غضوا ابصارکم، آنکھوں کو نیچے کرو، آنکھوں کو نیچے کرو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد الی الجنہ، تا ان کی محشر کراس کر کے محمد کی بیٹی زہرا جو ہے وہ جنت میں آنکھیں بند کرو جو حلسہ محشری میدانی ہوا نفساز وہ حلسہ مکن گاما چلش جو سن چکس خدای رو لگا حکم تم انہیں اے کاش علی مرتضی بگو چو انہیں زلزلہ محشر میدانی نو سچے اہل محشر لجس مکن کے نام تورتو مکن سن زلے ہائے ہائے ہائے
ما لها ومجلس الشراب زینب گار علی مرتضی بمچو گار مجلس شراب و کباب گار وہی ابنت السنت والکتابی دونگا جانا جملے سے اتو بن جائے حتی تجوز فاطمہ بنت محمد الى الجنہ لا حول ولا زہرا مرضیہ کس شان و شوکت سے تشریف لاتی ہیں پتہ ہے جبرائیل امین نور کے جو ناقہ ہے اونٹنی ہے نور کی جو پتہ نہیں کیا ہے اس کے زمام کو مہار کو تھامے ہوئے ہیں جبرائیل زہرا اس پہ کیا ہے سوار ہیں لاکھوں انبیاء دائیں لاکھوں انبیاء بائیں میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں بخدا الف 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 ملائکہ الى الیمین الف الف ملائکہ من الشمال لا حول ولا قوة تو اس وقت ایک ندا آتی ہے کہ عظمت قدرت حکومت مطلقہ اختیار تام کس کے لیے ہے بنجتن پاک بلند آواز میں فرماتے ہیں للہ الواحد القہار پروردگارہ تیری ذات کے لیے عظمت تیری ہے قدرت تیری ہے وہاں کسی کی بس نہیں چلتی بس تیری تو جب جنت کے دروازے کے نزدیک بنت رسول وہاں قریب پہنچ جاتے ہیں فرشتے کی طرف سے ندا و جبرائیل کرتے ہیں تفضلی تشریف لے جائیں نا جنت نہیں محشر کی طرف پلٹتی ہے بنت رسول اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں التجا کرتے ہیں میرے رب دنیا میں تو زہرا نے جو مصائب جیلی آج میری عظمت جو ہے تو نے دکھا دیا ہے دنیا کو اور بھی عظمت ندا آ جاتی ہیں زہرا فاطمہ تیرے چاہنے والے دوست تیرے اولاد کے دوست اہل محشر میں کھربوں ہیں جن کے دل میں تیری محبت ہے تیری اولاد کی محبت ہے وہ تم ساتھ لے کے جائیں بہشت میں لا حول ولا قوة الا باللہ ساتھ لے جائیں اور زہرا فاطمہ کس طرح جانتی ہے یہ ایک عجیب سی ہے کھربوں انسانوں میں جو محب علی و اولاد علی ہے محب محمد و آل محمد ہیں ایک عجیب ایک اچھی طرح پہچان ہوتی ہے اور ان سب کو اشارے ہوتے ہیں وہ اپنے جگہوں سے کھڑے ہو جاتے جوک در جوک زہرا کے ساتھ بہشت ورین میں ہیں بہشت کی طرح اور روایت میں یوں نقل ہے کہ زہرا جو ہے اپنے پیروکاروں کو اس طرح انتخاب کرتی ہیں جیسا کبوتر جو ہے دانے پھیکے دانے غلط دانے صحیح دانوں سے وہ کس طرح کبوتر چنتا ہے اسی طرح بنت رسول جو ہے اس کو پتہ چلتی ہے یہ ہے کھربوں انسانوں میں وہ ہے شفاعت کبریٰ کا ایک جھلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کبریٰ کا ایک جھلک سبحان اللہ پروردگارہ ہمیں فخر ہے ان ذوات مقدسہ میں خصوصاً زہرائے مرضیہ بنت رسول سید کونین صلوات اللہ وسلامہ علیہا آپ لوگ نذرانہ پیش کریں زہرائے مرضیہ کے نام پر آپ کھانا کھلائیں اپنے دوستوں کو زہرائے مرضیہ کے نام پر بخدا ایک اکسیر ہے کیمیا ہے بنت رسول مظلومہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام دیا ہے اس مقام کا ایک جھلک تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جی پروردگارہ ان ذوات مقدسہ کی محبت جو ہے پھر ہمارے دلوں میں اور بھی یہ مشعل کو روشن فرما بار الہ ہمیں ان کی اصل چیز یہ ہے کہ سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت کر بار الہ یہ ماہ مبارک رمضان یہ رحمتوں کا مہینہ یہ برکتوں کا مہینہ اب آخری مراحل میں جو جن 2-3 دن ہیں پروردگارہ اس میں بھی ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کر بار الہ اور تیری رحمتیں شامل حال کرنے کی توفیق عنایت کر بار الہ
ہماری گناہیں بخش دے بار الہ، ہمارے والدین کی گناہیں بخش دے بار الہ، جن جن کی تمنائیں ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما بار الہ، جو بھی اپنے منزل مقصد سے دور ہیں پروردگارہ انہیں نزدیک فرما بار الہ، مریض مریضہ خصوصاً جنہوں نے التماس دعا کے شفاء کامل عنایت کر بار الہ، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی بطفیل محمد و آل محمد خوشی ہی خوشی با عزت زندگی نصیب فرما بار الہ۔ اللہم ارزقنا خیر الدنیا والآخرہ وصفنا شر الدنیا والآخرہ وقنا بلاء الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین وصل علی سیدنا حبیبک محمد و اہل بیت الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ